من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. اللہ اکبر. کون شخص یہ کہہ رہا ہے؟ قلت الزاد. نبی کے گھر کے سامنے گھر قلت الزاد سے ہو سکتا؟ بعد السفر ووحشة الطريق. اللہ اکبر. اور علم ایسے تھا کہ یتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحکمت من نواحیہ. اس جملے کو یہ میں آپ کو آج سے کوئی 40 سال پہلے حیات الصحابہ پڑھی تھی، اور اس میں یہ علی رضی اللہ عنہ کی صفات کو میں نے یاد کیا تھا، تو آج آپ کی برکت سے وہ زبان پہ آ گئی ہیں. ان کے روئیں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے، اور حکمت نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. میں نے یاد بھی کیا، میں نے ترجمے بھی کیے، لیکن اس کو حقیقی طور پر میں سمجھا. گلگت جا رہے تھے تو راستے میں بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں. چلاس پر تو پھر کالے پہاڑ شروع ہو جاتے، اس سے پہلے بڑے خوبصورت مناظر آتے، پہاڑوں سے ایسے چشمے گر رہے ہوتے. تو ایک پہاڑ سے گزرے نا، تو اس میں سے چشمے بہت سارے گر رہے تھے ایسے. تو ایک دم مجھے یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ میں نے گاڑی رکوا لی. میں نے کہا یار وکھن دو. میں ان کو ایسے دیکھ رہا تم یتفجر العلم من جوانبہ. پہاڑ کے پتھروں سے چشمے نکل رہے تھے 15-20، تو انہوں نے پورے پہاڑ کو خوبصورت بنا دیا تھا. اب تصور کرو اگر اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمہ پھوٹ رہا ہو تو کتنا خوبصورت ہوگا. علی کو اس جملے میں پہاڑ دکھایا گیا ہے، اور اس کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں، اس کے ایک ایک روئیں سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں. وہ کیا چیز ہوگی. اور حکمت زبان کا بول ہے. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور ان کو حکمت نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے. صرف ان کی زبان کا فعل نہیں رہا حکمت، بلکہ پورے وجود نے حکمت کا لباس پہن لیا ہے.